ایک موچی کا قصہ۔ ایک موچی اپنی چھوٹی جگہ پر بیٹھ کر پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا تھا۔ پھر کہیں جا کر اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے کہ اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ موچی غریب تھا لیکن دل کا بہت نیک تھا اور اچھا تھا۔ وہ روز اپنے ساتھ ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس میں سے ایک چھوٹی روٹی کا ٹکڑا لے کر اس کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ چڑیوں کو ڈال دیا کرتا تھا اور چڑیاں مزے سے کھاتی اور پھر پھر سے اڑ جاتی۔ وہ روز یہی کیا کرتا تھا۔ کھانا اور چڑیوں کو کھلا کے وہ تھوڑی دیر آرام کرتا اور پھر نماز پڑھ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن اس کے پاس ایک آدمی آیا اپنا قیمتی جوتا لے کر اس سے مرمت کروانے کے لیے۔ دیکھنے میں وہ کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ سر پر سفید ٹوپی، سفید لباس پہنے ہوئے تھا اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اس وقت موچی چڑیوں کو کھانا کھلا کر اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ چڑیوں کے پاس کے مسافر نے دیکھا کہ وہ روٹی سوکھی ہوئی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور بہت خوش ہے اور اس میں سے ایک ٹکڑا چڑیوں کو بھی دے رہا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ مسافر یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ بھائی کہ تم روٹی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اور دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ موچی بولا کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کیوں نہ کروں، اس نے مجھے اتنی اچھی صحت سے نوازا، میرے ہاتھ پیر سلامت رکھے، میں روزی روٹی کماتا ہوں، اللہ نے ہر اعضا نوازا ہے، مجھے ہر اعضا سے سب نوازا ہے، تو میں کیوں اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ وہ مسافر بہت خوش ہوا یہ سن کر اور اس نے کچھ آیتیں پڑھ کر اس کو سنائی۔ مسافر نے موچی سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا مجھے بھی یاد کروا دیجیے۔ مسافر نے اس کو وہ آیتیں یاد کروا دی اور چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد موچی کے پاس کوئی بھی آدمی جوتا بنوانے نہیں آیا۔ کافی عرصے سے اس کا کوئی کام نہیں چل رہا تھا، لیکن اس دوران بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا روز، اور جو کام کرتا تھا نیک وہ کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک دفعہ کہا کہ کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تم جاؤ سامنے والے گھر سے کچھ کھانا لے آؤ۔ تو وہ کہتا ہے اچھا میں جاتا ہوں۔ جب وہ آدمی اس کے پاس گیا تو اس سامنے والے آدمی نے اس کو دھتکارا اور کہا تم چلے جاؤ، کوئی تمہیں یہاں سے کھانا نہیں ملے گا، اور اپنے نوکر سے کہا کہ اسے دھکا دے کر نکال دو۔ اس آدمی کے نوکر نے اس موچی کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اس کو ایسا دھکا پڑا کہ اس کے سر پر چوٹ لگی اور وہ اسی چوٹ کے ساتھ مسجد میں گیا اور خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی اپنے گناہوں کی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، میں بہت پریشان ہوں۔ اتنے میں ایک شخص نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے مسجد میں آیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہ آدمی رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور قرآن شریف کی کچھ آیتیں بھی پڑھ رہا ہے۔ اس آدمی کو اس کی آیتیں پڑھنا بہت اچھا لگا اور اس نے اس آدمی کو کہا کہ میں تجارت کرتا ہوں اور میرے پاس جو ایک آدمی کام کرتا تھا وہ کام کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ موچی نے کہا ہاں میں آپ کے پاس کام کرنے کو تیار ہوں۔ وہ آدمی تجارت کرتا تھا، اس طرح موچی بھی اس کے ساتھ تجارت کرنے میں لگ گیا اور اس نے اتنی زیادہ محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ خود کچھ عرصے میں خود ہی تجارت کرنے لگا اور ایک بہت امیر آدمی بن گیا۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا، اس کے در پر جو بھی آتا وہ بغیر کھانے کے نہیں جاتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، اس کے دروازے پر وہی آدمی آیا جس نے اپنے نوکر سے اس کو دھکے دے کر نکلوایا تھا۔ وہ روتا ہوا آیا اور اس نے اس کو پہچان لیا۔ اس نے موچی سے معافی مانگی۔ موچی نے کہا تمہاری ایسی حالت کیسی ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میں بہت غرور کرتا تھا، میں تمہارے سے ایسے خراب حرکت کی، ایسا بولا تمہیں، ایسے دھکے دلوائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سزا دی، میری بیوی مر گئی، میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، سارا کاروبار میرا سب ٹھپ ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ موچی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن تم بھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اس کو موچی نے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا اور رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی۔